پتا چلا جاتا۔ امام حسین فرماتے ہیں عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، ہر گلی و کوچے میں پرچار ہونا چاہیے، ہر گلی و کوچے میں پرچار ہونا چاہیے۔ دکھا کے چھوڑا اور جفاؤں کی ہر دیوار و در کو حسینیوں نے گرا کے چھوڑا، گھرانہ اپنا لٹا کے چھوڑا، یزیدی فتنے مٹا کے چھوڑا، گھرانہ اپنا لٹا کے چھوڑا، یزیدی فتنے مٹا کے چھوڑا، اور حسینیوں نے لہو سے اپنے چراغ ملت جلا کے چھوڑا، حسینیوں نے لہو سے اپنے چراغ ملت جلا کے چھوڑا، اور کٹا دی سجدے میں گردن اپنی مگر شریعت بچا کے چھوڑا، کٹا دی سجدے میں گردن اپنی مگر شریعت بچا کے چھوڑا، اور جو بچپنے میں کیا تھا وعدہ اسے کربلا میں نبھا کے چھوڑا، جو بچپنے میں کیا تھا وعدہ اسے کربلا میں نبھا کے چھوڑا، اور بہار دین نبی کی خاطر چمن اپنا لٹا کے چھوڑا، بہار دین نبی کی خاطر چمن اپنا لٹا کے چھوڑا، چمن لٹا کر نہ جی بھرا تو لہو بھی اپنا بہا کے چھوڑا، چمن لٹا کر نہ جی بھرا تو لہو بھی اپنا بہا کے چھوڑا۔ عزیزان محترم، آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی خلوص و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا مولا روحی فدا مالک لیل و نہار سید ابرار و اخیار مدنی تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر ہدیے درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھیے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، قابل مبارکباد ہیں وہ بچے جن بچوں نے ہر سال کی طرح ان سال بھی اہل بیت اطہار کی محبت میں سید الشہداء حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اس بابرکت محفل کا انعقاد و انصراف کیا ہے۔ ہم اور آپ اس بابرکت محفل میں شریک ہیں۔ یقیناً یہ ہماری اور آپ کی شرکت ہمارے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے پاس وہ عمل نہیں جس عمل کی بنیاد پہ ہم اور آپ بخشش و مغفرت کے قابل ہو جائیں۔ بس امید ہے سید الشہداء حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، اہل بیت اطہار کی عقیدت جو ہمارے اور آپ کے سینوں میں موجودن ہے، یقیناً یہی محبت اہل بیت، یہی سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی عقیدت ہمارے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں بخشش و مغفرت کے قابل بنانے کا بس ایک یہی ذریعہ اور ایک یہی سبب ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں ہم اور آپ اپنے کو مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن ہم اور آپ مسلمان تو ضرور ہیں، لیکن ہماری زندگی دنیا میں کس طرح سے کٹنی چاہیے، یا ہم جو اہل بیت کی محبت کا دم بھرتے ہیں، حسین رضی اللہ عنہ کے عقیدت اور محبت کا جو ہم اور آپ دعویٰ پیش کرتے ہیں، یہ ہماری اور آپ کی زبان
بہتان ہے. صحیح معنوں میں ہم اور آپ اہل بیت سے محبت کرنے والے نہیں. صحیح معنوں میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی عقیدت ہمارے اور آپ کے سینوں میں نہیں ہے. اگر اہل بیت کی محبت ہمارے سینوں میں ہوتی، ہم امام حسین کی عقیدت میں دنیا کے اندر اپنی زندگی گزارتے تو اسلامی اصول، اسلامی ضابطے سے ہٹ کر کے ہماری زندگی دنیا کے اندر ہرگز نہیں گزرتی. آج مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، لیکن ہمیں اس دنیا کے اندر یا اس بابرکت مہینے میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اس چیز کو ہم اور آپ جاننے کی کوشش نہیں کرتے. یہ بابرکت مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس بابرکت مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی طرف رغبت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنا چاہیے. لیکن ہم زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں نیک عمل نہ کر کے خرافات، لغویات میں ہم اس مہینے کو گزار دیا کرتے ہیں. ہمیں اور آپ کو احساس تک نہیں ہوتا. ہمیں چاہیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ تاریخ آپ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام کی امامت فرما رہے ہیں. سرکار مسجد نبوی کے اندر صحابہ کی امامت کر رہے ہیں. امام حسین کے بچپن کا زمانہ ہے. حضرت امام حسین اپنی امی کے کمرے سے باہر نکلے، مسجد نبوی کے اندر داخل ہو گئے. رسول پاک ہے، صحابہ کی امامت کر رہے ہیں. مصطفیٰ سجدے میں ہے. نواسے کا حال یہ ہے کہ یہ نواسا نبی کے پشت پہ سوار ہو گیا. یہ نواسا نبی کے پشت پہ سوار ہو گیا. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ سرکار اللہ کی عبادت کر رہے تھے. نماز کس کے لیے سرکار پڑھ رہے تھے؟ اللہ رب العزت کے لیے. ادھر عالم یہ ہوا کہ نواسا جب آپ کے پشت پہ سوار ہوا، رسول پاک نے اپنے عبادت کو یعنی سجدے کو لمبا کیا. کس کے خیال میں؟ نواسے کے خیال میں. نواسے کے خیال میں. اس سے پتہ یہ چلا کہ سرکار نے اپنی اولادوں سے، اپنے نواسوں سے بے پناہ محبت کیا ہے. لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے بال بچوں سے ہم بھی پیار و محبت کریں. لیکن یہ بال بچوں کی محبت ہمیں اللہ کی بندگی سے وہ روکے نہیں، بلکہ بندگی، اللہ کی بندگی میں اور ہمیں مشغول ہونے کا جذبہ پیدا ہو اور اللہ کی عبادت کرنے کا شوق و ذوق پیدا ہو. یہ اولادوں سے، اپنے بچوں سے، اپنے عزیز و اقربا سے اس طرح سے پیار و محبت ہونی چاہیے. رسول پاک نواسے کی محبت میں سجدہ لمبا کیے اور سجدہ اتنا لمبا کیا کہ اس بیچ میں حضرت امام حسین آپ کے پشت سے زمین پہ تشریف لائے. رسول پاک نے سجدے سے سر اٹھایا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج اسی دنیا کے اندر ہماری اور آپ کی طرح کرتا اور پیجامہ پہننے والے، ٹوپی لگانے والے اپنی کتابوں میں یہ تحریر کرتے ہیں اور یہ اپنی زبان سے بھی یہ بکتے ہیں کہ نماز میں معاذ اللہ رسول اللہ کا خیال آ جائے نماز نہیں ہوا کرتی ہے. گدھے بیل کا خیال آ جائے نماز معاذ اللہ ہو جایا کرتی ہے. اس طرح کے جملے اپنی زبان سے بکتے ہیں اور کتابوں میں بھی ان لوگوں نے تحریر کیا ہے. یہ کتنے گھناؤنے اور یہ تحریر ان کے ہیں اور یہ بکواس ان کی کتنی گھناؤنی ہے. سراسر وہ دین سے خارج ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور تمام نبیوں کے سردار ہیں، تمام رسولوں کے سردار ہیں. ادھر حال کیا ہے کہ نواسا آپ کے پشت پہ سوار ہوا. نبی اللہ کی عبادت کر رہے تھے. سجدہ کس کے لیے تول دیا؟ نمازے کی خاطر. یعنی نمازے کا خیال آیا تو سرکار نے اپنے سجدے کو لمبا کیا. تو رسول اللہ کی نماز ہوئی یا نہیں؟ سرکار کی نماز ہو گئی. سرکار
उम्मती है। नवासा क्या है? उम्मती। नबी के नमाज में, नबी की इबादत में उम्मती का ख्याल आए तो नबी की नमाज हो जाए, और उम्मती के नमाज में रसूलुल्लाह का ख्याल आए तो उम्मती की नमाज क्यों नहीं हो? मैं कहता हूँ बदर जी आला, नबी का ख्याल अगर उम्मत की इबादत में आ जाए तो उस इबादत की मेराज हो रही है, उस इबादत की मेराज हो रही है, यानी उसकी इबादत वो बदर की आला कबूल हो रही है। और मैं कहता हूँ कि जिस नमाज में रसूलुल्लाह का ख्याल अगर उम्मत के दिल के अंदर नहीं आए वो नमाज ही नहीं, वो नमाज ही नहीं है। आप देखें इस तरह के जो जुमले लिखते और पढ़ते हैं, कहते हैं, सरासर वो लोग सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख हैं, नबी की शान में बेअदबी करते हैं, गुस्ताखाना के कलिमात वो लिखते हैं और पढ़ते हुए नजर आते हैं। हमारा और उनका कोई झूठ जड़े का झगड़ा नहीं है, नियाज फातिहे और सलाम कयाम का झगड़ा नहीं है, बल्कि वो गुस्ताखे नबी है, नबी की शान में बेअदबी करते हैं, गुस्ताखाना कलिमात लिखते हैं और पढ़ते हैं, जिसकी बुनियाद पे हम उन्हें बुरा भला कहते हैं। झूठ गढ़े या नियाज फातिहे सलामो कयाम के झगड़े की बुनियाद पे उन्हें हम बुरा नहीं कहते, बल्कि वो गुस्ताखे नबी है जिसकी बुनियाद पे हम उन्हें बुरा भला कहते हैं, उन्हें दीन से खारिज करार देते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, हमें और आपको चाहिए कि हम मज़हब इस्लाम के उसूल और ज़ाब्ते के तहत इस दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारें। आप देखें मुहर्रम का ये महीना है, 10 तारीख गुजर गई, आज ये 13 की शब में जिक्र शुहदाए करबला की मजलिस का इनेकाब व इंसिराफ है। मुहर्रम की 10 तारीख को करबला के तपते हुए सहरा में जितनी जानें कुर्बान की गई, तारीख उसकी मिसाल पेश करने से कासिर है। जवान अली अकबर का लाशा सामने तड़प रहा है और वो मोहम्मद खाको खून में गलता है। जहरा का लाल, मुस्तफा का नूरे नजर, शहजादे गुले को कबा, राकीबे दोषे मुस्तफा, नन्हे मासूम अली अस्कर को अपनी गोद में लेकर के आप जालिमों की जानिब नहरे फुरात की तरफ बढ़ रहे हैं कि ये मेरा नन्हा मुन्ना बच्चा है जिसकी जबान प्यार की शिद्दत से बाहर निकल रही है। झगड़ा है मुझसे है, लड़ाई है मुझसे है, जो भी मामलात है मुझसे है। इस नन्हे बच्चे ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, इसलिए मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ, ये बच्चा जहाँ जाफरी के हवाले करने वाला है, कम से कम एक घोट पानी इस बच्चे के हलकों पे डाल दो ताकि इस बच्चे की जान बच जाए। और मैं वादा करता हूँ अगर तुमने इस बच्चे को चंद कतरा पानी इसके हलकों में डाल दिया तो कल कयामत के दिन नाना जान से कह के हम तुम्हें कौसर का जाम पिलवाते नजर आएंगे। लेकिन यजीदी इतने जालिम और नाहंजाम थे, इमाम हुसैन के उस नन्हे मुन्ने बच्चे पे भी उन्हें तरस नहीं आया। फॉर्मूला ने ऐसा जहरीला तीर चलाया कि उसका तीर हजरत अली अस्कर के हलकों में आके चुभा और चुभने के बाद वो तीर बाहर होता है, इमाम हुसैन के बाजू में पैवस्त हो जाता है। जब खून के फव्वारे हजरत अली अस्कर के हलकों से जारी हुए और हजरत अली अस्कर ने जामे शहादत नोश कर लिया, इमाम हुसैन ने उस गिरते हुए खून को अपने हाथ में लिया है। सोचा इसे आसमान की तरफ क्यों न उछाल दूं, आसमान से आवाज आती है हुसैन, अगर आपने अली अस्कर के खून को आसमान की तरफ उछाल दिया तो आप ये ख्याल कर ले कयामत की सुबह तक आसमान से कभी बारान रहमत का नुज़ूल नहीं होगा, बारान रहमत का नुज़ूल नहीं होगा। इमाम हुसैन ने उस खून को चाहा जमीन पे डाल दे, जमीन से आवाज आ रही है हुसैन अगर अली अस्कर के खून को आप जमीन पे डाल रहे हैं तो आप जान ले कयामत की सुबह तक जमीन पे कोई पौधा नजर नहीं आएगा, कोई पौधा नजर नहीं आएगा। हजरत हुसैन ने उस खून मुबारक को अपने चेहरे पे मल लिया। अल्लाह की बारगाह में आप अर्ज़ करते हैं, परवरदिगार
امید آتی ہے. اللہ رب العزت یہ ایک علی اصغر ہے تو کیا، اگر ہزاروں علی اصغر ایسے تو دیا ہوتا تو میں ایک ایک کر کے تیری راہ میں نانا کے دین کی خاطر میں خود قربان کرتا چلا جاتا. امام حسین فرماتے ہیں عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے، ہر گلی و کوچے میں پرچار ہونا چاہیے، ہر گلی کو کوچے میں پرچار ہونا چاہیے. امام حسین نے اتنی بڑی قربانی اس بنیاد پہ دی جس کو کسی شاعر نے یوں نقل کیا ہے کہ دنیا لٹائی دین بچایا حسین نے، دنیا لٹائی دین بچایا حسین نے، اور گلزار مصطفیٰ کو سجایا حسین نے. دنیا لٹائی دین بچایا حسین نے، گلزار مصطفیٰ کو سجایا حسین نے. اور امت گناہگار تھی نانا کی اس لیے، امت گناہگار تھی نانا کی اس لیے. ارے کنبے کو کربلا میں کٹایا حسین نے، کنبے کو کربلا میں کٹایا حسین نے. انہی چند جملوں کے ساتھ میں باتیں ختم کرتا ہوں. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کردار حسین پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.